السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج گرامی الحمدللہ. کہیے جناب کہاں سے اور کیسے آنا ہوا؟ جناب میں شہر بریلی سے حاضر ہوا ہوں. اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں بہت پریشان ہوں. میں نے اپنے علاقے میں آپ کے مدرسے محمود المدارس کا بہت شور سنا ہے کہ اس مدرسے میں تعلیم و تربیت کا اتنا عمدہ نظم ہے جو عموماً کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا. اس طریقہ تعلیم کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اپنے محتمم صاحب سے ملاقات کرا دیجئے تاکہ نمونے کے طور پر وہ کچھ بچوں کی تعلیم مجھے دکھلا دیں. جناب محتمم صاحب تو اس وقت جلسے کے کاموں میں بے حد مصروف ہیں، ان کو اتنی فرصت نہیں. تشریف رکھیے، چند بچوں کا کلام پاک میں آپ کو سنواتا ہوں جس سے آپ کو یہاں کی تعلیم و تربیت کا اندازہ ہو جائے گا. جی ہاں ضرور سنوائیے، میرا آنے کا مقصد ہی یہ ہے. محمد انس، محمد طلحہ دراسنا، محمد طلحہ علی گڑھ، مائک پر آ جائے. محمد انس کسی رکوع کی تلاوت کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. فبرأه اللہ میں اللہ کلام پر ہو گیا باریک. پر ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ لفظ اللہ کلام سے پہلے پیش والا حرف آیا ہوا ہے. لفظ اللہ کلام کا قاعدہ بیان کیجئے. لفظ اللہ کلام کا یہ قاعدہ ہے کہ جب لفظ اللہ کلام سے پہلے زبر یا پیش والا حرف ہو تو اس لام کو پر پڑھیں گے، جیسے اراد اللہ، وقع اللہ. اور جب لفظ اللہ کلام سے پہلے زیر والا حرف ہو تو اس لام کو باریک پڑھیں گے، جیسے اعوذ باللہ، بسم اللہ. فوزا عظیما، ماں میں کیا قاعدہ ہوگا؟ مد عوض. کیوں؟ اس لیے کہ اس کلمہ کے آخر میں دو زبر والی تنوین پر وقف ہو رہا ہے. مد عوض کا قاعدہ بیان کیجئے. مد عوض کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کلمے کے آخر میں دو زبر والی تنوین پر وقف ہو رہا ہو تو تنوین الف سے بدل جائے گی اور تنوین والا حرف اس الف سے مل کر ایک الف کے برابر کھینچ کر حرف مدہ کی طرف پڑھا جائے گا، جیسے قیدا سے قیدا، ترابا سے ترابا. اس کو مد عوض کہتے ہیں. حدیث نمبر 2 سنائیے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خياركم احاسنكم اخلاقا. ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں. سونے کی دعا بھی سنائیے. اللہم باسمک اموت و احیا. محمد طلحہ اجے کیجئے. فی احسن تقویم. فایا مجزر فی، امزح زبر اح، فی اح، سین زبر سا، فی
مد منفصل کا قاعدہ بیان کیجئے. مد منفصل کا ایک قاعدہ ہے کہ جب پہلے کلمے کے آخر میں حرف مدہ اور دوسرے کلمے کے اول میں حمزہ آ جائے تو وہاں پر مد ہوگا اور 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. جیسے فی احسن تقویم، اس کو مد منفصل اور مد جائز کہتے ہیں. حدیث نمبر 5 سنائیے. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا بھی سنائیے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. محمد طلحہ بتلائیے. طاسیم میم. سیم میں کیا قاعدہ ہوگا؟ مد لازم حرف مستقل. کیوں؟ اس لیے کہ اس حرف کی اچھا میں حرف مدہ کے بعد حرف مشدد آیا ہوا ہے. مد لازم حرف مثقل کا قاعدہ بیان کیجئے. مد لازم حرف مستقل کا قاعدہ ہے کہ جس حرف کی اچھا میں حرف مدہ کے بعد کوئی حرف مشدد آ جائے تو وہاں پر مد ہوگا اور 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. جیسے الف لام میم طاسیم میم. اس کو مد لازم حرف مستقل کہتے ہیں. حدیث نمبر 15 سنائیے. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھلائی کرام بتلانے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس پر چلنے والے کو. جناب یہ ہمارے یہاں کا طریقہ تعلیم. ماشاءاللہ، جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا. مجھے اب اپنے بچوں کا داخلہ بھی یہیں کرانا ہے. بتلائیے کیا صورت ہوگی؟ جناب یہ وقت تو داخلے کا نہیں ہے، سال کا بیچ ہے، طلبہ کی بھی بھیڑ ہے. آپ اس بار تشریف لے آئے، انشاءاللہ اس وقت داخلہ ہو جائے گا. میں تو یہی چاہ رہا تھا کہ اسی وقت داخلہ ہو جاتا. بچوں کا بہت وقت برباد ہو رہا ہے، کئی مہینے یہ بھی برباد ہوں گے. کھانے پینے کا اگر کوئی خرچ لگتا ہو میں تو ان کا خرچہ بھی دے دوں گا. بتلائیے ایک بچے پر کیا خرچ آئے گا؟ جناب ہمارے یہاں جو اپنے بچے کے کھانے کا خرچ دینا چاہے تو اس سے 500 روپیہ ماہانہ لیا جاتا ہے. میں انشاءاللہ 500 روپے سے بھی زیادہ خرچ دے دوں گا، لیکن داخلہ یہیں کراؤں گا. پھر آپ جلسے کے بعد حضرت محتمم صاحب سے ملاقات کر لیں، ہو سکتا ہے داخلہ ہو جائے. جزاک اللہ. اچھا اجازت. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ